بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اسی تھانے میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوا کرتا تھا۔ اب ایک بڑے ہی خطرناک ملزم کی حیثیت سے وہاں ہتھکڑیوں میں بندہ بیٹھا تھا۔ انسپیکٹر منصور کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب انسپیکٹر شمس الحق میرے پاس آیا، اس کے پیچھے پیچھے میرے لیے کھانا آیا۔ میرے دائیں ہاتھ سے ہتھکڑی اتار کر صرف بائیں میں رہنے دی گئی تاکہ میں کھانا کھا سکوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بان مندر کے قریب سے بھی نہ گزرنا۔ شمس الحق نے کہا، تم نے اپنی نوکری ہی نہیں اپنی جان بھی ضائع کر دی ہے۔ میرا جرم ثابت نہ ہوا تو بھی مجھے سزائے موت دی جائے گی۔ میں نے پوچھا، خود تمہارے جگری یار نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ اس نے کہا، کل اسے مجسٹریٹ کے سامنے مکمل بیان قلم بند کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ دو اور آدمی ہیں جو تمہارے ساتھ دونوں وارداتوں میں تھے، کل مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان دینے جا رہے ہیں۔ انسپیکٹر منصور ہیڈ کوارٹر کو چلا گیا ہے، وہ تم سب میں سے کسی ایک کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی اجازت لینے گیا ہے۔ اگر تم اقبالی بیان دے دو تو میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنوا دوں گا۔ تم بہت سادہ اور شریف آدمی ہو، خدا کی قسم تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے۔ پولیس کی ان چال بازیوں کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن یہ سچ بھی ہو سکتا تھا کہ دو آدمیوں نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ البتہ احمد علی کے متعلق یقین نہیں آتا تھا کہ وہ بھی اقبال جرم پر رضامند ہو گیا ہو۔ میں نے شمس الحق کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ رانی نے کوئی بیان نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، وہ کہتی ہے کہ کسی انگریز افسر کے ساتھ بات کروں گی۔ شمس الحق نے جواب دیا، وہ معمولی عورت نہیں، عورتیں خوبصورت ہوتی ہی ہیں، لیکن رانی کے حسن میں کچھ ایسا تاثر ہے کہ اس کے ساتھ بات کرتے اپنے دل کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ انسپیکٹر منصور نے اس کے ساتھ بات کی ہے، وہ اقبال جرم کر لے گی، لیکن اپنی کوئی شرط ضرور منوائے گی۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا، رانی بہت ہی خطرناک عورت ہے محمد خان۔ انگریز بڑی عقل مند قوم ہے۔ اگر ہمارے انگریز افسروں نے توجہ دی تو وہ رانی کو جیل میں گلنے سڑنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، اسے اپنے کسی کام میں لائیں گے۔ کیسے کام میں؟ جاسوسی۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے کہا، بڑے بڑے زبردست ڈاکو ہیں، دہشت پسند ہیں جو بم بناتے اور انگریز افسروں کو قتل کرنے کے لیے یہ بم استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان میں جعلی نوٹ اور سکے بن رہے ہیں جو اصلی کرنسی سے ملتے جلتے ہیں، انہیں پکڑنے کے لیے رانی جیسی عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے کئی بڑے خطرناک مجرم پکڑے گئے ہیں، مرد بھی جاسوسی اور مخبری کا کام کرتے ہیں۔ تمہارا دوست احمد علی عبداللہ ایسا ہی ایک آدمی ہے، تمہیں اسی نے پکڑوایا ہے۔ میری انسی نکل گئی۔ سب انسپیکٹر شمس الحق ضرورت سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیار اور ہمدردی کی کچھ اور باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ جو کانسٹیبل کھانا لایا تھا اس نے اس کانسٹیبل سے جو میری ہتھکڑی پکڑے رکھتا تھا کہا کہ وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہونا چاہتا ہے تو چلا جائے، اس کی جگہ وہ کھڑا رہے گا۔ اس نے میرے پہرے دار کانسٹیبل کو کھانے کے برتن دے کر کہا کہ یہ لے جائے۔ وہ کانسٹیبل چلا گیا۔ سب انسپیکٹر صاحب نے آپ سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ اس کانسٹیبل نے کہا، میں احمد علی کا آدمی ہوں، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ کے سامنے ساری دنیا کی دولت رکھ دیں تو بھی اقبالی جرم نہ کرنا، دولت یہیں رہ جائے گی اور آپ پھانسی چڑھ جائیں گے۔ احمد علی نے کوئی بیان نہیں دیا، نہ دے گا۔ دوسرے کسی بھی آدمی نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور منہ میرے کان کے قریب کر کے بولا، ایک پیغام رانی کا ہے، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، اس جال میں تمہیں میں نے پھنسایا ہے۔ تم پہلے آدمی ہو جسے میرے دل نے پسند کیا ہے۔ مجھے آدمیوں سے نفرت ہے، لیکن تم نے میرا دل میں اپنی محبت پیدا کر لی ہے۔ اگر میرا پنجہ پڑ گیا تو تمہیں بچاؤں گی، اگر نہ بچا سکی تو اگلے جہان ملیں گے۔ یہ خیال رکھنا کہ پولیس کے ہاتھ میں نہ کھیلنا، ورنہ پولیس تمہاری جان کے ساتھ کھیل جائے گی۔ احمد علی پر اعتبار کرنا۔ ان الفاظ سے مجھ پر ایسا نشہ طاری ہو گیا جیسے رانی نے حوالات میں بند ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنے اسی اثر میں لے لیا ہے جس نے مجھے زندہ انسان سے روح بنا دیا اور مجھ سے اتنی خوفناک وارداتیں کرائی تھیں۔ اگلی رات میں اور احمد علی پولیس
पुलिस के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे। हमें वहां तक अलग अलग ले जाया गया और हेडक्वार्टर में दूर दूर बिठाया गया था। सब इंस्पेक्टर शेर अली, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मेरे पास आन बैठा। वारदात मामूली होती तो हम तुम्हारी पूरी मदद करते, उसने कहा। हम बिल्कुल ही दबा लेते, लेकिन रेलगाड़ी में डकैती, सरकारी खजाना लूटना और फौज की गार्ड के सिपाहियों को मार डालना ऐसी वारदात है कि इसमें किसी अंग्रेज अफसर का अपना बाप मुलव्वस हुआ तो वो उसे भी नहीं बख्शेगा। अंग्रेज अपने कानून का ख्याल रखता है। बड़ी ही संगीन वारदात है मोहम्मद खान, तुम इकबाल जुर्म करो ना करो, हम तुम्हें नहीं बचा सकते। मैंने और मंसूर ने तुम्हें कहा था कि बन मंदिर के साथ तुम्हारा कुछ तल्लक है तो बता दो, तुम बताने की बजाय भगोड़े हो गए। वो तो हो गया, मैंने कहा, अब क्या होगा? एसपी सैंडर्स साहब तुम्हें बुलाएगा, उसने जवाब दिया। वो जो पूछे उसे साफ साफ बता देना, ना बताऊं तो तुम बाजी हार चुके हो मोहम्मद खान, उसने कहा। तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा कोई साथी बता देगा। तुम खुद ASI थे, तुम जानते होगे मुल्जमों की जुबानें किस तरह खुलवाई जाती हैं। कहो मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने मेरी तरफ आते हुए कहा। देख ली तुमने ईमान की ताकत, मुझे भी उसी तरह मंदिर में ले जाया गया था जिस तरह तुम्हें ले गए थे। मुझ पर भी वही असर डाला गया था जो तुम पर डाला गया था, लेकिन मैं वहां अंग्रेज के हुक्म से नहीं, अपने खुदा के हुक्म से गया था। यही वजह थी कि खुदा ने मेरी रिहाई का सबब बना दिया। ये सबब अरुणा थी। कुछ उसने कोशिश की, कुछ मैंने की और मैं वहां से निकल आया। मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मुसलमान की दौलत और मुसलमान की ताकत उसका ईमान होता है। ईमान न बेचना, मगर तुमने दौलत और अपनी ताकत बेच डाली। तुमने वहां जाकर उसकी इबादत की जिसे खुदा ने दुत्कारा था। तुम खुदा के दुत्कारे हुए शैतान के चेले बने। अपना अंजाम देख लो, अब खुदा ने तुम्हें भी दुत्कार दिया है। मैं नहीं बता सकता कि मैं क्या सोच रहा था, शायद मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। इतना याद है कि मैं पछता नहीं रहा था, मुझे सजाए मौत का भी डर न था। मैं पत्थर सा हो गया था। एसपी सैंडर्स बड़ा सख्त तबीयत अंग्रेज पुलिस ऑफिसर था। जब मुझे उसके सामने खड़ा किया गया तो मैंने उसकी आंखों में खून उतरा हुआ देखा। वो इस कदर गुस्से से बोलता था कि उसके मुंह से थूक उड़ता और उसकी मेज पर पड़ता था। वो इतनी अच्छी उर्दू बोलता था जितनी उस वक्त मैं भी नहीं बोल सकता था। मैं उसके हर सवाल का जवाब यही देता था, नहीं, मुझे मालूम नहीं। वो मुझसे ये मालूम करना चाहता था कि बन मंदिर में जो लोग रहते थे वो डाकू और रहजन थे या वो अंग्रेजों के दुश्मन थे जिन्हें दहशत पसंद और बागी कहा जाता था। मैं उसे जवाब देता था कि मैंने कोई बागी नहीं देखा। उसे ताजरों की कश्ती के लुट जाने का कोई गम न था। वो रेलगाड़ी की डकैती के मुतल्लिक पूछ रहा था। तुम मुसलमान लोग इधर फिर अपना गवर्नमेंट मांगता है, उसने तंजिया कहा। हम तुमको मौत का सजा देगा, फिर तुमको इंडिया का गवर्नमेंट मिल जाएगा। मुझ पर कुछ भी असर न हुआ। मुझे स्पेशल ब्रांच के हवाले किया गया तो वहाँ इंस्पेक्टर मंसूर और सब इंस्पेक्टर शेर अली तफ्तीशी अफसर थे। इन्होंने मुझे बार बार कहा कि वो मुझे अपना मुसलमान भाई समझते हैं और वो मुझे बचाने की कोशिश करेंगे। मैंने इन्हें कहा कि मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी हड्डियां तोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इन्होंने मेरे एक टखने से रस्सा बांधा जो छत से लटक रहा था। इन्होंने रस्सा खींचा तो मैं एक टखने से उल्टा लटक गया। मैं हाथ नीचे करता था तो फर्श से 1 फुट ऊपर रहते थे। पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे मुझे लटकाया गया। मुझसे एक ही बात पूछते थे, कुछ बताओगे? मेरा जवाब होता था नहीं। एसपी सैंडर्स के हुक्म से मुझे और ऊंचा लटकाकर नीचे लकड़ियां जला दी गईं। तपश और धुएं से मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो मैं फर्श पर पड़ा था, प्यास से मर रहा था, लेकिन मुझे पानी ना दिया गया। मुझे फिर लटकाकर नीचे लकड़ियां जलाई गईं और आग में खुश्क लाल मिर्चें फेंक दी गईं। मैं इस अजियत को बयान नहीं कर सकता। मुझे एक रात का आराम दिया गया। अगले रोज इंस्पेक्टर मंसूर मुझे फिर उसी कमरे में
لے گیا اس نے گالی دے کر کہا، آج دیکھ لوں گا پنجابی کتنے بہادر ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے سینے پر سیدھا گھونسا اس پوری طاقت سے مارا جو مجھ میں رہ گئی تھی۔ وہ 5-6 قدم پیچھے دیوار سے جا لگا۔ جب اٹھا تو میں نے ایسا ہی گھونسا اس کے منہ پر مارا، اب کہ وہ اور دور گرا، اٹھا تو پھر گر پڑا، پھر اٹھا اور اس نے شور مچا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے ہاتھ پیٹھ پیچھے تھے اور ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر منصور کو سہارا دے کر باہر لے گئے اور اس کی جگہ سب انسپیکٹر شیر علی آ گیا۔ اب 4 ہندو کانسٹیبلوں نے میری ہڈیاں توڑنے کا عمل شروع کر دیا۔ تمام دن اور تمام رات یہ عمل جاری رہا۔ میں کئی بار بے ہوش ہوا اور ہوش میں آیا، لیکن میں نے ان کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا۔ اب تو مجھ سے پاؤں پر کھڑا نہیں رہا جاتا تھا۔ پھر ایک معجزہ ہوا، مجھے مجسٹریٹ کی عدالت میں لے گئے اور جوڈیشل ریمانڈ لے کر مجھے جیل میں بھیج دیا گیا۔ مجھے 2 کانسٹیبل جیل تک لے گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ بھی مجھ جیسا سلوک ہو رہا ہے اور وہ اقبالی بیان نہیں دے رہا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 آدمیوں نے اقبال جرم کر لیا ہے اور وہ نشاندہیاں کر رہے ہیں، شاید ان میں سے کسی کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے۔ مجھ سے انہیں جو کچھ حاصل نہیں ہوا تھا وہ ان 2 آدمیوں سے حاصل کر لیا گیا تھا۔ جیل کے اندر حوالتی قیدی آزاد رہتے تھے کیونکہ ان کے مقدمے زیر سماعت تھے۔ پہلے روز قیدیوں نے مجھے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ میرے خلاف کیا الزام ہے۔ میں نے انہیں کچھ اور ہی بتایا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے دوسرے ساتھی بھی آئیں گے۔ میں احمد علی کے انتظار میں رہنے لگا۔ تیسرے روز انتظار ختم ہوا۔ احمد علی جیل میں داخل ہوا۔ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ مریضوں کی طرح ہو گیا تھا۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور اسے سہارا دیا۔ اس نے بتایا کہ اسے اتنی زیادہ اور ایسی اذیتیں دی جاتی رہی ہیں کہ اس کے زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تھی، پھر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ 2 آدمیوں نے اقبالی بیان دے دیے ہیں۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو خانو، ہم زیادہ دیر جیل میں نہیں رہیں گے، نکل جائیں گے۔ ابھی چالان بھی تیار نہیں ہوا، شہادتیں اکٹھی کی جائیں گی، مقدمہ چلے گا، عرصہ لگے گا، ہم نکل جائیں گے، چلو نکل جائیں۔ میں نے کہا، جائیں گے کہاں؟ اسام میرا وطن ہے۔ احمد علی نے کہا، لیکن مجھے اپنے آپ میں آنے دو، انہوں نے میری ہڈی پسلی ایک کر دی ہے، میں پورا دن بے ہوش رہا ہوں۔ اگر ہمارے 2 آدمی اقبال جرم نہ کر لیتے تو منصور اور شیر علی مجھے جان سے مار ڈالتے۔ جیل میں ہم فارغ رہتے تھے کیونکہ ہم ابھی حوالتی تھے۔ احمد علی تیسرے دن بہتر ہو گیا۔ میں نے اس انقلاب کو قبول کر لیا تھا جو میری زندگی میں آیا تھا، لیکن میں احمد علی کو اپنا رہنما اور سہارا سمجھتا تھا۔ وہ اپنے فن کا استاد معلوم ہوتا تھا۔ جیل کے 2 وارڈ اس کے گہرے دوست معلوم ہوتے تھے۔ کبھی ان میں سے ایک اس کے پاس آتا اور اسے پرے لے جا کر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا، کبھی دوسرا آ جاتا۔ یہ وارڈ عہدے دار تھا۔ باہر ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا جو ہمیں سگریٹ، بیڑی یا کھانے پینے کی کوئی چیز دے جاتا۔ قیدیوں کے رشتہ دار ان کی ملاقات کو آتے اور انہیں بہت کچھ دے جاتے۔ ہم دونوں سگریٹ پینے کے عادی تھے۔ وارڈ ہمیں بیڑیاں دے جاتا تھا۔ ان کے علاوہ حوالاتیوں اور سزا یافتہ قیدیوں میں بعض جرائم پیشہ تھے۔ ان میں 4-5 احمد علی سے ملتے ملاتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی وہ رازداری سے باتیں کرتا تھا۔ میں جان گیا کہ احمد علی جرم اور جیل کی دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہے اور وہ یہاں میری طرح اجنبی نہیں۔ تم نے اپنے متعلق کچھ سوچا ہے خانو؟ ایک روز اس نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، ایسے لگتا ہے جیسے میرا دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ ذرا سا خاموش رہ کر میں نے کہا، رانی کے متعلق کئی بار سوچا ہے، وہ ابھی تک میری سوچوں پر غالب ہے۔ تھانے میں اس نے کانسٹیبل کبیر کی زبانی پیغام دیا تھا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کی ہے اور وہ مجھے بچانے کی کوشش کرے گی۔ کیا تمہارے دل میں بھی اس کی محبت ہے؟ احمد علی نے پوچھا۔ جتنی میرے دل میں اس کی محبت ہے اتنی اس کے دل میں میری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، اس نے اگر مجھے یہ جانسا دیا ہے کہ وہ روح ہے اور میں بھی روح ہوں اور 600 سال پہلے ہم اکٹھے تھے تو بھی میرے دل سے اس کی محبت نہیں نکل سکتی۔ وہ اگر وعدہ معاف گواہ بن کر میرے خلاف بیان دے گی تو بھی وہ تمہارے خلاف بیان نہیں دے گی۔ احمد علی نے کہا، وہ تمہارے لیے جان دے دے گی۔ یہ مجھ سے پوچھو خانو، رانی عورت کے روپ میں ناگن ہے، بڑی ہی زہریلی ناگن۔
اس کے ڈسے ہوئے کو پانی کا گھونٹ پینے کی مہلت نہیں ملتی، اس نے فندار سانپوں جیسے آدمیوں کو ڈس کر بیکار کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہو اس کی عمر کتنی ہے؟ 25-26 سال ہوگی، میں نے کہا۔ اس کی عمر 30 سے 2 سال اوپر ہوگی، احمد علی نے کہا، لیکن لگتی نوجوان کماری ہے، اس کے دل میں کوئی غم اور پریشانی نہیں، وہ خوش رہتی ہے اور کسی مرد کو اپنے سامنے قتل کرا کے اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی۔ کوئی سارے ہندوستان کی دولت اس کے قدموں میں رکھ دے تو بھی اس کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ تم ایک ہی مرد ہو جسے وہ اپنا دل دے بیٹھی ہے، اس نے یہ باتیں میرے ساتھ کی ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ جسمانی محبت کو پسند نہیں کرتی؟ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ واقعی روح ہے۔ مجھے یہ بتاؤ احمد علی، بان مندر میں کیا تھا؟ میں نے پوچھا، یہ چکر کیا تھا؟ احمد علی ہنس پڑا، پھر لمبا سانس چھوڑ کر بولا، تم نہ پوچھتے تو بھی میں تمہیں بتا دیتا کہ یہ چکر کیا تھا۔ یہ سب لوگ ڈاکو، ٹھگ اور رہزن تھے۔ تمہیں یاد ہے کہ سب انسپیکٹر شمس الحق تمہیں کہا کرتا تھا کہ بان مندر کے قریب سے بھی نہ گزرنا۔ اسے معلوم تھا کہ مندر میں کیا ہے اور کیا ہوتا ہے، لیکن اس راز کو اس نے دبا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کی اسے باقاعدہ ماہوار اجرت ملتی تھی۔ اسے میرے متعلق معلوم نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کا جاسوس اور مخبر ہوں جنہوں نے بان مندر کو اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا تھا۔ 2-2.5 سال گزرے۔ میں شام کے بعد مندر کے قریب سے گزرا۔ میں ایک تفتیش کے سلسلے میں ایک گاؤں سے واپس آ رہا تھا۔ مندر کے قریب مجھے ایک بڑی خوبصورت عورت دکھائی دی۔ میں ڈر گیا، یہ کوئی زندہ عورت نہیں ہو سکتی، پھر بھی میں رک گیا۔ میرا دل بہت مضبوط ہے۔ وہ مجھ سے دور نہیں تھی، وہ مجھے دیکھنے کو رک گئی۔ میں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم زندہ عورت ہو؟ اس نے کہا، ڈرو نہیں، میرے قریب آؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ڈر کر بھاگو گے تو ندی پار نہیں کر سکو گے، پانی میرے حکم سے بہہ رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کون سے تھانے میں ہوتے ہو؟ میں نے بتایا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں لے گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، تم یہاں آتے رہو گے، یہاں تمہارے لیے خزانے ہیں، تمہاری روح یہی ہے۔ اتنی لمبی بات کیا سنو گے خانو؟ جو اثر تم نے اپنے اوپر محسوس کیا تھا وہ میں نے بھی کیا۔ میں نے اسی کو ساتھ سمجھا کہ میری روح یہی ہے۔ میں وہاں جانے لگا۔ یہ عورت یہی رانی تھی، تمہیں چونکہ وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں اس نے اپنے پورے اثر میں لے لیا۔ میرے ساتھ اس کا کوئی اور مطلب تھا، اس لیے اس نے مجھ پر ویسا ہی اثر ڈالا۔ میرا خیال تھا کہ یہ عورت اب میری غلام ہو گئی ہے، مگر میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ وہ نہیں بلکہ میں اس کا غلام ہو گیا ہوں۔ اس نے مجھے اپنا مخبر بنا لیا۔ جب اسے مجھ پر اعتبار آ گیا تو اس نے مجھے مندر کے اندر کی دنیا دکھائی اور مجھے کچھ راز دے دیے۔ وہاں اس وقت 3 بڑی ہی خوبصورت اور جوان عورتیں تھیں۔ رانی کبھی کبھی ان میں سے ایک کو میرے سپرد کر دیتی تھی۔ وہ جو بوڑھا آدمی ہے جسے سب کہتے تھے وہ جو عبادت کے لائق ہے، بہت بڑا پاپی ہے، اس نے شیطان کی عبادت رائج کی اور اس گروہ کے لوگ شیطان کے چیلے یا شیطان کے جاری بن گئے۔ میں نے جب اس بوڑھے کی باتیں سنی تو میں بھی اس فرقے میں شامل ہو گیا۔ تمہیں سب سے پہلے جنگل میں ایک سادھو ملا تھا جس نے تمہیں کہا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، وہ ماہر نوسر باز ہے۔ تم ایک گاؤں میں تفتیش کے لیے گئے تھے۔ میں نے مندر میں جا کر رانی کو بتایا تھا کہ ایک بڑا طاقتور جوان شام سے ذرا پہلے ادھر سے گزرے گا، اسے اپنے جال میں لے لو۔ رانی نے تمہیں پھانسنے کے لیے اس نوسر باز کو سادھو کا بحروب دیا اور وہ تمہارے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ تم سادھو سے ملے اور آ کر مجھے بتایا۔ میں نے کہانیاں گاڑ لیں اور تمہیں اکسایا کہ وہاں ضرور جاؤں۔ یہ سادھو کسی قسمت والے کو ہی نظر آتا ہے۔ تم وہاں گئے اور تمہیں رانی مل گئی۔ رانی نے اپنے گرد سانپ کیوں لپیٹے ہوئے تھے؟ سانپ کو دیکھ کر انسان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، احمد علی نے جواب دیا۔ سبز رنگ کے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، ڈستے نہیں، بنگال میں عام پائے جاتے ہیں۔ دوسرے سانپوں کے وہ 2 لمبے دانت نکالے ہوئے تھے جن کے ذریعے سانپ انسان یا جانور میں اپنا زہر داخل کرتے ہیں۔ عورت کے حسن کے ساتھ سانپ انسان پر جادو کا اثر کرتا ہے۔ تم جیسے آدمی اس اثر کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ تم مجھے سنا چکے تھے کہ تم بنگال پولیس میں کیوں بھرتی ہوئے تھے۔ تمہارے دل اور دماغ پر
روپیہ پیسہ اور بنگال کا جادو پہلے ہی سوار تھا۔ میں نے رانی سے کہا تھا کہ اسے اگر دلیر اور طاقتور آدمیوں کی ضرورت ہے تو وہ تمہیں پھانس لے۔ اس میں کیا جادو تھا جس نے میرے دماغ میں ڈال دی تھی کہ میں روح ہوں؟ احمد علی پیچیدہ بات سمجھانے سے پہلے ہلکی سی ہنسا کرتا تھا۔ میرے اس سوال پر بھی وہ ہنسا اور کہنے لگا، مندر میں جو 3 سادھو تھے وہ یوگی ہیں۔ یوگیوں کو بعض لوگ جادوگر سمجھتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جادو نہیں ہوتا۔ انہوں نے اور رانی نے مجھے بتایا ہے کہ ہر انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بھوکے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے تو شیر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں چاٹنے لگے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری طرح جس کا جسم گرانڈیل ہو اسی میں یہ طاقت ہوگی۔ اس کا جسمانی طاقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ تمہیں ہر ایک بات سمجھا سکوں۔ میں جو سمجھتا ہوں وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ یوگا کا ایک علم ہے لیکن یہ علم کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عمل کیا جاتا ہے۔ اپنے جسم کو ہلانا، دوہرا کرنا اور مروڑنا پڑتا ہے۔ نیند اور بھوک پر قابو پانا ہوتا ہے، اپنے ذہن کو لگام دینی ہوتی ہے۔ یہ لوگ کو ہمالیہ کی برف میں کپڑے اتار کر کھڑے رہتے ہیں، دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگے پاؤں چلتے ہیں، یہ سب ہندو ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سادھو ہندوؤں میں ہی دیکھے جاتے ہیں۔ نہیں، اس نے جواب دیا، چونکہ یوگا کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والے زیادہ تر ہندو ہیں اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوگا ہندو مذہب کا حصہ ہے۔ یوگا عبادت کی طرح کیا جاتا ہے لیکن کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تم بھی کر سکتے ہو۔ اپنے اوپر قابو پا کر اپنے اندر کی طاقت کو تم بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہو۔ تمہارا دل کتنا بڑا اور جسم کتنا طاقتور ہے لیکن تم کمزور سے ایک ضعیف سادھو نے تمہارے دماغ پر قبضہ کر کے تمہیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ رانی تمہیں اشاروں پر نچاتی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں بہت کمزور تھا، میں جسم کی طاقت ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ ہم سب جسم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کی آسائش اور اسی کی لذت کا خیال رکھتے ہیں، طاقت سے کمزوروں کو زیر کرتے اور اکڑ کر چلتے ہیں۔ دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ لیتے ہیں، ہوس کے غلام ہو جاتے ہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، خدا کو دل سے اتار دیتے ہیں۔ رانی نے مجھے میرے باپ کا اور میرے گاؤں کا نام بتایا تھا۔ میں نے کہا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میرا باپ قتل ہوا تھا۔ یہ تو کرامت ہے۔ رانی کو میں نے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، احمد علی نے کہا۔ رانی نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے اور اس وقت گاؤں سے ذرا دور ایک آدمی کے ساتھ ہے۔ رانی نے یہ غلط بات اس لیے کہی تھی کہ تمہارے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پیدا ہو جائے اور تم اپنے گھر کو دل سے اتار دو۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ وہ میں تھا جس نے تمہیں رانی کے حوالے کیا تھا۔ رانی کا ارادہ یہ تھا کہ وہ تم جیسے کوزون اور موجم جیسے طاقتور اور وحشی آدمیوں کا ایک گروہ بنائے گی، لیکن کوزون اور موجم نے اپنی طاقت اور وحشی پن اپنے گروہ کو دکھانا شروع کر دیا۔ ان دونوں کو رانی نے کوئی ایسا جانسا نہیں دیا تھا کہ وہ روحیں ہیں، انہیں رانی نے صاف بتا دیا تھا کہ یہ اس کا گروہ ہے اور اس گروہ کا مذہب شیطان کی عبادت ہے اور اس کا کام لوٹ مار ہے۔ ان دونوں نے اپنی طاقت اور خونخواری کا روب جمایا تو بڑے پروہت نے کہا اب جسے لانا ہے اسے اپنے اثر میں لینا ضروری ہے۔ اس طرح تمہیں ان لوگوں نے پہلے اپنے اثر میں لیا، پھر تم سے ڈاکے کی 2 وارداتیں کرائیں۔ انسپیکٹر منصور جب بن مندر کو باہر سے دیکھنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا تو میں مندر کے اندر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا مندر میں کوئی بھی نہیں تھا، مجھے آوازیں سنائی دی تھیں۔ احمد علی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا میں نے ان لوگوں کو پہلے اطلاع دے دی تھی کہ انسپیکٹر منصور جاسوسی کے لیے آ رہا ہے اور وہ اندر نہیں آئے گا۔ اس اطلاع پر وہ سب مندر سے نکل گئے تھے، صرف ایک آدمی وہاں رہا تھا جس کا کام یہ تھا کہ کوئی قریب آئے تو اسے ڈرایا جائے۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، وہ جوان آدمی تھا اور وہ بوڑھوں کی طرح بولتا تھا۔ تمہارے ساتھ جو کانسٹیبل گئے تھے انہیں ڈرانے کے لیے رانی اس پراسرار بیس میں جنگل میں جا کھڑی ہوئی تھی جس میں تم نے اسے دیکھا تھا۔ کشتی کو مندر کے آدمیوں نے مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگائی اور اسے رسا کاٹ کر ندی میں چھوڑ دیا تھا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔